محبت سے انکار پر جنونی عاشق نے لڑکی پر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے اس کو شدید طور پر زخمی کر دیا۔ یہ واردات تلنگانہ کے ضلع میدک کے گورنمنٹ ڈگری کالج کے قریب پیش آئی۔ اس حملے میں زخمی لڑکی کو علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا، تاہم بہتر علاج کے مشورے پر اس کو حیدرآباد کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ لڑکی اوپن ڈگری امتحان تحریر کرنے کے لیے پہنچی تھی۔ حملہ کی شناخت بنگلورو کے رہنے والے چیتن کے طور پر کی گئی ہے، جو اس واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ پولیس نے سلسلے میں معاملہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ زخمی لڑکی نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر ملزم کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ ملزم نے اس کی محبت کو قبول کرنے کے لیے اصرار کیا، تاہم انکار پر اس نے چاقو سے حملہ کر دیا اور فرار ہو گیا۔ ہماچل پردیش میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ قبائلی ضلع کنور میں اتوار اور پیر کی درمیانی رات تقریباً 1:30 بجے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ موسمیاتی مرکز شملہ کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.1 تھی۔ زلزلے کا مرکز کنور میں 31.38 ڈگری شمالی عرض بلد اور 78.17 ڈگری مشرقی طول البلد پر تھا، اور اس کی گہرائی سطح زمین سے 10 کلومیٹر نیچے ریکارڈ کی گئی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ٹرین میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد رفت میں خلل پڑا۔ میٹرو ٹرین سروس معطل ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناگول تا رائے درگم اور ایل بی نگر میاپور روٹس پر میٹرو ٹرینیں 30 منٹ تک رک گئیں۔ تکنیکی مسئلے کی نشاندہی کی گئی اور اسے درست کرنے کے لیے تکنیکی عملے کو طلب کیا گیا۔ یہ مسئلہ پیر کی صبح دفتری اوقات کے دوران پیش آیا۔ آپ کو بتا دیں کہ میٹرو ٹرین سے روزانہ تقریباً 5.5 لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں۔ میٹرو خدمات پر انحصار کرنے والے مسافر متبادل راستوں کی تلاش میں دیکھے گئے۔ اتراکھنڈ کے الموڑا میں بھیانک حادثہ پیش آیا، جہاں پر تقریباً 40 مسافروں سے بھری بس گہری کھائی میں گر گئی، جس میں اب تک 20 لوگوں کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ گڑھوال رام نگر روڈ پر سالٹ کے قریب پیش آیا۔ مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایس ڈی آر ایف اور پولیس کی ٹیم جائے حادثے پر پہنچ کر راحت و بچاؤ کے کام میں مصروف ہے۔ حادثے کے وقت کچھ مسافر باہر گر پڑے۔ زخمی مسافروں نے صبح تقریباً 9 بجے کنٹرول روم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے بقایا پانی کے بلوں پر سود کی معافی کی اسکیم میں توسیع کی ہے، جس سے رہائشیوں کو جمع شدہ سود کے بوجھ کے بغیر واجبات کی ادائیگی کے لیے اضافی وقت فراہم کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ تاریخ 31 اکتوبر کو ختم ہونے والی تھی۔ ون ٹائم سیٹلمنٹ کی آخری تاریخ اب 30 نومبر تک بڑھا دی گئی ہے، جس سے مزید صارفین اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اکتوبر کے دوران اسکیم مقبول ثابت ہوئی۔ تقریباً 70,300 صارفین نے بقایا بلوں کی ادائیگی کی۔ اس دوران واٹر بورڈ کو 49 کروڑ روپے کی نمایاں آمدنی ہوئی، جبکہ مجموعی طور پر 17 کروڑ روپے کا سود اور جرمانے معاف کر دیے گئے۔ ریاست آندھرا پردیش میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں اونچے جھولے سے گر کر ایک لڑکی کی موت ہو گئی، جبکہ اس کے ساتھی زخمی بتائے گئے ہیں۔ یہ واقعہ اتوار کو ضلع تروپتی کے ترچنور روڈ پر واقع شلپارامم میں پیش آیا۔ تفریح کے لیے یہاں آئی ہوئی 2 لڑکیاں بڑے جھولے یعنی کہ کراس ویل میں جھولنے کا مزہ لینے کے لیے کیبن میں سوار ہوئی۔ جھولا تیزی کے ساتھ جھول رہا تھا کہ اس دوران اچانک 20 فٹ کی بلندی پر جاتے ہوئی جھولے کا کیبن ٹوٹ کر نیچے گر پڑا، جس کے نتیجے میں دونوں زخمی تھیں۔ انہیں علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا، جہاں 25 سالہ لوکیشوری کی موت ہو گئی، جبکہ اس کے ساتھی گوتمی شدید زخمی حالت میں زیر علاج ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ضلع کے مپل منڈل کے منچپا میں واقع تالاب میں 2 نوجوان غرق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے چنچل گوڑا سے تعلق رکھنے والے کچھ نوجوان منچپا میں واقع درگاہ شریف کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کل بعد نماز فجر اور زیارت کے بعد نوجوانوں نے تالاب میں تیراکی کا فیصلہ کیا، تاہم بدقسمتی سے وہ ڈوب گئے۔ واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے فوری طور پر ارکان خاندان اور پولیس کو اطلاع دی۔ غوطہ خوروں کی مدد سے سید یعقوب ناصر نامی نوجوان کی نعش کی تلاش کی گئی۔ بعد ازاں ریسکیو ٹیم نے دوسری نوجوان سید واسق کی نعش بھی نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تناظر میں اپنی رہائش گاہ پر وزراء اتم کمار ریڈی، سریدھر بابو، دامودر راج نرسمہا، ٹی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ اور سینئر عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس میں مختلف امور کا جائزہ لینے کے بعد خصوصی بی سی کمیشن قائم کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے بغیر قانونی پیچیدگیوں کے بلدیاتی اداروں کے بی سی ریزرویشن کا مناسب خیال رکھنے کا اہم فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس مشاورت اجلاس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا، کیونکہ ریاست میں
سماجی، اقتصادی، تعلیمی، روزگار اور ذات کا سروے اس ماہ کی 6 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر ہر ایک کی رائے پر مبنی BC وقف یعنی کہ ڈیڈیکیٹڈ کمیشن قائم کریں۔ سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر۔